السلام علیکم۔ سوچیے اگر 30 سے 40 سال پہلے اگر کسی نے یہ سوچا ہوتا کہ ایک دن گیمنگ انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری میں سے ایک بن جاتی تو شاید کسی نے سوچا نہ ہوتا۔ اس وقت صرف چند پکسل، سمپل ساؤنڈ اور بیسک گیم پلے ہوا کرتا تھا، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ویسے ہی گیمنگ ٹیکنالوجی بھی بڑھتی گئی، اور جیسا کہ آرکیڈ مشین سے لے کر ہوم کنسولز تک، اور 2D سے لے کر 3D ورلڈز تک، اور آف لائن سے لے کے آن لائن ستر، اور جیسا کہ آج کے ٹائم پہ فوٹو ریئلسٹک گرافکس AI سے لے کر VR تک، ہر جنریشن کا ایک اپنا لیجنڈری گیم تھا، اور ہر گیم نے گیمنگ ہسٹری میں ایک اپنا نیو چیپٹر لکھا۔ میٹل سلگ، کونٹرا اور سپر ماریو جیسی گیمز کا اپنا ہی ایک پیک ٹائم تھا، لیکن آج کل کے ٹائم میں کاؤنٹر اسٹرائک اور ویلورینٹ جیسی گیمز نے فیوچر کو ڈیفائن کر رکھا ہے۔ اگر بات کی جائے 1970s کی گیمنگ کی تو 1970s کی گیمنگ بہت مختلف تھی۔ اس ٹائم پہ ہمیں اچھا نیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی، ریئلسٹک گرافکس نہیں تھے، اور آن لائن ملٹی پلیئرز نہیں تھے۔ سمپل پکسل تھے، بیسک ساؤنڈ تھا، اور پلیئرز کی امیجینیشنز تھی۔ میٹل سلگ، پیک مین اور ٹیٹرس جیسی گیم نے دنیا میں آ کر پہلی بار لوگوں کو انٹریکٹیو انٹرٹینمنٹ کا مزہ دیا۔ لوگ آرکیڈ سینٹر میں اپنا ہائیسٹ سکور مینٹین کرنے کے لیے گھنٹوں گزار دیتے تھے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ چھوٹی سی ٹیکنالوجی بلین ڈالر کی انڈسٹری بن جائے گی۔ اور اگر بات کی جائے 2000 کی گیمنگ کی تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی ویسے ویسے گیمنگ کا لیول بھی امپروو ہوتا گیا۔ گیم پلے اور گرافکس دونوں پہلے سے بہتر ہو چکے تھے، اور میوزک کا لیول بھی بہت بیٹر ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم پہ ایکس باکس اور پلے اسٹیشن کے درمیان بہت زبردست کمپٹیشن ہوا، اور اس کمپٹیشن کے دوران فائٹنگ گیمز کا کریز بھی بڑھتا گیا، جیسے اسٹریٹ فائٹر، مورٹل کمبیٹ اور ٹیکن جیسی گیمز نے فائٹنگ گیمز کو ایک نئی پہچان دی، اور یہ وہ گیمز ہیں جن کی یادیں آج بھی گیمرز کے دلوں میں زندہ ہیں۔ 2000 کے بعد گیمنگ انڈسٹری نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ کمپیوٹر پہلے سے بہت پاورفل ہو گئے، ڈیولپرز نے گیم بہت ریئلسٹک اور ڈیٹیلز میں بنانا شروع کر دی۔ اس دور کو اکثر PC گیمنگ کا گولڈن ایرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نہ صرف گرافکس کو امپروو کیا گیا بلکہ گیم پلے اور سٹوری ٹیلنگ کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ پروجیکٹ IGI نے پہلی بار پلیئرز کو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک گیم پلے کا ایکسپیرینس دیا۔ اس گیم کے مشن پلاننگ، پیشنس اور آبزرویشن کے بغیر نہیں کھیلے جا سکتے، اور میکس پائن نے ایکشن گیمز کو ایک نئی پہچان دی۔ اس کی بلٹ ٹائم فیچر اس وقت کسی ریولوشن سے کم نہیں تھی۔ سلو موشن گن فائٹس نے پلیئرز کو بالکل بالی ووڈ ایکشن موویز کی طرح ایکسپیرینس دیا، اور ساتھ ہی ڈارک نوائر اور کامک بک نیریشن سٹوری پرووائڈ کی۔ اس کے بعد آئی GTA فرنچائز، جس میں GTA 3، GTA Vice City اور GTA San Andreas آئی۔ یہ فرنچائز اوپن ورلڈ تھی، اور اس فرنچائز نے اوپن ورلڈ گیمنگ کا کنسیپٹ ہی بدل دیا، جس میں پلیئرز کو ایک شہر دیا گیا جس میں نہ وہ صرف مشن کرتے تھے بلکہ اپنی مرضی سے شہر کو ایکسپلور بھی کر سکتے تھے۔ جب گیمنگ گرافک اور گیم پلے تیزی سے ایوالو ہو رہی تھی تب ایک اور چیز خاموشی سے بدل رہی تھی، انٹرنیٹ۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو صرف گیم پلے کو ہی امپروو نہیں کر رہی تھی بلکہ اسے مکمل طور پر بدل رہی تھی۔ 2005 سے لے کر آج تک کا جتنا گیمنگ کنسیپٹ تھا وہ دھیرے دھیرے پاپولر ہونے لگا، لیکن اس وقت میں انٹرنیٹ ہر گھر میں موجود نہیں تھا، اسی لیے اکثر گیمر انٹرنیٹ کیفے اور لین گیمنگ سینٹر کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ اس دور میں ایک گیم نے ملٹی پلیئرز گیم کا کنسیپٹ ہی بدل دیا، کاؤنٹر اسٹرائک۔ یہ وہ گیم تھی جس کا گیم پلے بہت سمپل تھا، 2 ٹیمز، ایک آبجیکٹو، کمیونیکیشنز، میپ نالج اور ٹیم کوآرڈینیشن ہر میچ کا امپورٹنٹ حصہ بن گیا۔ کاؤنٹر اسٹرائک اور ڈوٹا جیسی گیمز نے پہلی بار پلیئرز کو پریشر میں فیصلہ لینا سکھایا۔ گیمنگ ایک کمپیٹیٹیو سکل میں بدل رہی تھی، اسی وقت اسٹریٹجی گیمز ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈوٹا اور ورلڈ آف وار کرافٹ جیسی گیمز اس ٹائم سے لے کر ابھی کے ٹائم میں بہت تیزی سے گرو کر رہی ہیں۔ ہر پلیئر کا اپنا رول تھا اور ہر ہیرو کی اپنی ایبیلٹی تھی، اور یہاں ہر میچ مختلف ہوتا تھا۔ یہاں انڈیویجول سکلز کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک اور اسٹریٹجی بہت میٹر کرتی تھی، اور اسی کنسیپٹ نے بعد میں لیگز آف لیجنڈز جیسی گیم کا انتخاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیئرز کو اب CDs اور DVDs خریدنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی تھی، کیونکہ گیمنگ ڈیجیٹل فارم میں آنے لگی، اپڈیٹ آٹومیٹیکلی انسٹال ہونے لگی، فرینڈ لسٹ، اچیومنٹ، وائس چیٹ، کلاؤڈ سیو، یہاں تک کہ تمام فیچرز گیمنگ کو انڈیویجولی کنوینئنٹ بنانے لگے۔ گیمنگ صرف فزیکل ڈسک تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار ہو چکا تھا۔ ٹورنامنٹ پرائز پول ہزاروں ڈالر سے ملینز آف ڈالر تک چلے گئے، پروفیشنل ٹیمز، کوچز، اسپانسر اور لائیو براڈ کاسٹ، یہاں تک کہ گیمنگ انڈسٹری ایک ٹریڈیشنل سپورٹس کی طرح آرگنائز ہونے لگی۔ ایک وقت تھا کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ اس گیمنگ سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن آج یہی گیمنگ انڈسٹری پورے ورلڈ میں ایک پروفیشنل کیریئر کریٹ کر رہی ہے۔
اسی آن لائن ریولوشن کے درمیان پاکستان نے گیمنگ کی دنیا میں اپنی پہچان بنانا شروع کر دی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی گیمرز کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے، انٹرنیٹ اچھا پرووائڈ نہیں تھا، انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنا اتنا آسان بھی نہ تھا، لیکن ٹیلنٹ کسی ریسورسز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی ٹیلنٹ کا ایک بڑا نام ہے ارسلان ایش۔ گیمنگ کا سفر ٹیکنالوجی کی کہانی ہی نہیں بلکہ یہ ان ڈیولپرز کی کہانی ہے جنہوں نے ہر جنریشن میں ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ ان گیمز کی کہانی ہے جنہوں نے نہ صرف ہمیں انٹرٹین کیا بلکہ ایک نئی دنیا دکھائی، اچھے دوست دیے اور ایسی یادیں جو شاید ہم کبھی بھول نہ پائیں۔ چند پکسل سے شروع ہونے والا سفر آج فوٹو ریئلسٹک گرافکس، ورچوئل ریالٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آن لائن کمیونٹیز تک جا پہنچا ہے۔ اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ گیمنگ ایک نیا چیپٹر لکھ رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔